जनाजे यहाँ अल्लाह कर रखते, हम जनाजों के बगैर धरना दे रहे थे, लेकिन शुहदा के लवाहिकीन खुद इन्होंने अपनी इख्तियार और मुकम्मल अपने इरादे से अपने शुहदा के जनाजों को यहाँ लाकर धरने में रख दिया है। ये किसी के फोर्स में आकर किसी ने जबरदस्ती इनको कायल नहीं किया है। मेरे ख्याल में फातिहा कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम कौमा। इमरोज़ बाज़म 7:02 बजे शाह बरए फैलन व मुज़ाकरात कामयाब न शुदा मردم جماعت شمی است که خود عمران خان باید و درد از مورا گوش کده، دوای از مورا نشان بده و رای حل ازی مشکلات مور نشان بده که از 22 سال مو ای قتل عام کی شده، مو جواب میخواه و مو قاتلای خون میخواه. باید بلدی از مو وضاحت و السلام. بسیار تشکر. ایک بات میں آپ سے یہ ہمارے بھائی نے اشارہ کیا، میں اچھی بات ہے میں آپ سے کہوں، پہلے دن جب جوانوں نے یہاں دھرنا شروع کیا تو جنازے یہاں نہیں تھے، اس کے بعد جو ہم کی پورے مشینری الرٹ ہوتی ہیں کہ ہم حکمران ہیں، ہمارے ملک میں جو ہے کیوں اس طرح ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں پاکستان میں یعنی پانی خون سے، یعنی خون جو ہے ہمارے شہداء کے خون پانی سے زیادہ سستی ہیں. لہٰذا ہم یہی چاہتے ہیں کہ واقعاً یہاں سے سوال ہوں. یہاں آپ ماشاءاللہ پورے ہمارے بلوچستان ایف سی کے انڈر ہیں، ایف سی سے سوال ہو، ایف سی کے ذمہ داران سے سوال ہوں، مچ میں جو کرنل صاحب تھے، یہ جتنے بھی ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں آپ لوگ ذہن میں رکھیں اور واقعاً یعنی جب ان کے سامنے آئے ان سے یہ کہے کہ یہ بندہ تھا، اس کو ہم نے گرفتار کر دیا، اس کو کیفر کردار تک پہنچایا. یا مثلا ادارے کے اندر یہ فرد تھا، یہ مجرم تھا، اس مجرم کو فرض کرے اگر تعلق فوج سے ہو تو ہم نے کورٹ مارشل کر دیا، اگر سیولین سے ہو تو انہیں جو ہے آپ نے عدالت کے لیے پیش کیا ہو. لہٰذا بس ہم یہی چاہتے ہیں. پھر بھی ہم آپ بزرگان کے، آپ خود کوئٹہ کے ہیں، انہیں تشریف آوری کا ہم پھر بھی شکریہ کہتے ہیں، لیکن چاہتے ہم وہی ہے کہ جو ان 22 سالوں میں جس پہ عمل نہیں ہوا، آج بھی وہ جو ڈیمانڈز ہیں 22-23 ان میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے نام پر. محمد و آل محمد. اچھا جی، قبلہ آپ نے بڑی باتیں کی. اب میں آپ کی بات بات کا جواب جو مجھے یاد رہے گی، میں نے آپ سے کہا تھا نا میں اتنا عقل مند ہوں، آپ یاد دلاتے رہے گا. تو یہ پوری قوم ٹی وی کے آ کے نام لے لوں تاکہ وہ بھاگ جائے، جس کا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کہاں سے ہو رہا ہے، میں یہاں نام لے لوں تاکہ وہ پکڑ میں نہ آئے. میں تو لیفٹ دکھا کے رائٹ مارنے والا ہوں. میں تو نام ان کا لوں گا اور پکڑوں گا اس کو. تو آپ سمجھے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، اور افسوس سے کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ ہمارے ہزارہ کے بھائی، میرے بھائی، وہ مجبور، پتہ نہیں وہ سازش کا، وہ ان کو بار بار ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم یہ جو میں نے آپ سے کہا، یہ جو شگاف ہے یہ چوڑا کرنا چاہتے ہیں. کلبھوشن یادیو کون تھا؟ کسی میں ہمت ہے نام لینے کی؟ لیا کسی حکومت نے نام پہلے؟ نہیں سر، میں نے آپ کی پوری نہیں، ایک سیکنڈ سر، نہیں سر سے یہ تھے کہ یہ خلاف ہے، یہ تہذیب، یہ پوری بات میں نے آپ کی، میں نے پوری بات آغا، میں نے ہاتھ جوڑ کے میں نے آپ کی پوری بات سنی. میرے سانس کی آواز بھی آپ کو نہیں آئی. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں، آپ عالم دین ہیں، میری تو اوقات نہیں ہے مامے کے قریب آنے کی، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں. لیکن آپ نے اتنی بات کی، میری آپ کو کوئی آواز نہیں آئی. اب آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، آپ میری ساری باتوں کو ریجیکٹ کر دیں، نہ مانیں، لیکن مجھے بات کرنے کا پورا موقع دیں. یہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں.
تو کس کا نام لیا؟ وہ ایجنٹ نہیں تھا انڈیا کا؟ اس کا نام کسی اور نے لیا عمران خان کے علاوہ؟ وہ آج بھی پکڑا ہوا ہے. جو اجے ڈووال کا میں نے نام لیا، کسی نے لیا نام اس سے پہلے؟ جن کی آپ کمپلین کر رہے ہیں بھائی صاحب، ہم پچھلے 2.25 سال کی ذمہ داری سے ہم لے سکتے ہیں نا. وہ تو ہم سے پہلے ویزا لگا کے آ کے چلا جاتا تھا آپ کے اسی ملک کے حکمرانوں کے گھر میں بیٹھ کے، بغیر ویزا کے آ کے. تصویریں آپ کو ساری دنیا کو پتا ہے. وہ پاکستان کے خلاف ہے، آج بھی ہے. اسی ملک کے اندر لوگ، یہ میر جعفر اور میر صادق، یہ کون لوگ تھے؟ وہ کیا ہے؟ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ کیا عجیب ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ. یہ کس کا شعر تھا؟ تو یہ تو ہمارے جڑوں میں سازشی تو آتے رہے ہیں ہمیشہ. ہمارا کیا، لیڈران کا کیا کام ہوتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی کسی پوزیشن پہ رکھا ہو، کسی کو منسٹر بنا دیا، کسی کو پرائم منسٹر، کسی کو یو سی کاؤنسلر، ہو سکتا ہے کسی کو کچھ، ہو سکتا ہے کوئی عالم دین، اللہ کی مرضی سے بنے نا، یا خود سے بن گیا ہوں میں؟ ایسے تو نہیں ہوا. ہر آدمی جو بھی کسی مقام پہ پہنچتا ہے، اس کا یہ فرض ہے، میں سمجھتا ہوں، میری اپنی ذاتی رائے ہے، اور کہ وہ لوگوں کی مدد کرے اور لوگوں کو ڈائریکشن صحیح دے. اور آپ مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ساری باتیں جو کی، مجھے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کو، مجھے علم آپ کو اس علاقے کا زیادہ ہے. ہمیں بھی پتا ہے کہ اس علاقے میں کیا ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی شوق پڑا ہے کہ میں کراچی میں گھومتا ہوں پیچھے گھاٹ لے کے؟ یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. میں بھی اپنے خاندان کو 3 دفعہ پاکستان سے باہر بھیج چکا ہوں. تو یہ بات مجھے شدید افسوس ہے کہ، اور جو بھی ہم بول رہے ہیں کہ ہم وہ نہیں کر سکیں گے پورا، جن کے لوگ چلے گئے وہ تو کبھی واپس نہیں آ سکتے. میں نے پہلی بات یہ کی تھی. لیکن میں نے صرف گزارش، درخواست ایک وعدے کے ساتھ کی کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا. ہمیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھیجا. آقا نے بات کی کہ بڑے ہوتے ہیں وہ ملک کے، والد کے جو ہوتے ہیں وہ جگہ ہوتے ہیں، انہوں نے ہی ہمیں بھیجا ہے. انہوں نے ہی جا کے، اور وہ آئیں گے بھی. لیکن میں نے آپ سے درخواست یہ کی کہ یہ شرط نہ رکھیں کہ وہ آئیں گے تو دفنائیں گے. یہ میں نے آپ سے گزارش کی ہے بس. باقی آپ کی ساری باتیں 1,00,000% صحیح ہیں. میں کسی بات سے ڈینائی نہیں کر رہا. ہم ابھی زندہ ہے تو اللہ کی مرضی سے زندہ ہے. لیکن ہم کسی دور نہیں ہیں. ہمارے پہ بھی بہت اٹیک ہوتے ہیں. اگر آپ کبھی کراچی تشریف لائیے گا، میں دکھا دوں گا آپ کو اپنی گاڑی کے اوپر. آج بھی رکھا ہوا میں نے، نشان لگا ہوا ہے. میں نے نہیں بدلا. شیشہ ایسی ہے، شیشہ وہ اللہ نے بچایا. ہم تو کوئی بندوق لے کے نہیں گھومتے. سو یہ پاکستان کے، میں نے آپ سے میں کتنی بڑی مثال دی ہے APS والی. اس کا جب میں واپس آ رہا تھا کراچی جہاز میں، تو ایک بچہ بچ گیا تھا. وہ میرے ساتھ جہاز میں تھا، اور وہ جو وہاں دوسرے بچے تھے، جس آڈیٹوریم میں وہ تھا جہاں وہ اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے، اس نے اپنے آپ کو لاشوں میں چھپا کے ایکٹنگ ایسے کی کہ وہ مارا گیا ہے. وہ کلاس 7 یا 8 کا بچہ تھا. ابھی شاید وہ انٹر کر کے گریجویٹ کر رہا ہے. تو وہ میں جب پورا جہاز 2 گھنٹے اسلام آباد سے کراچی آیا، 2014 کے دھرنا ختم ہوا تھا اس وقت، پورا راستہ روتے آیا. مجھے سمجھ نہیں آیا تو بچے سے میں کہوں کیا. وہ بچے کو میں کیا بولوں، 7 سال کے 8 سال کے بچے کو، 7 کی 8ویں جماعت کے بچے کو. یہ تو چلتا آ رہا ہے ظلم. میرے اور آپ کے بعد بھی ہوتا رہے گا. ہم کدھر کھڑے ہیں لائن کے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ظالم کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ مظلوم کے ساتھ. آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تو خود مظلوم ہیں. ان کے ساتھ جو ہوا ہے، جو میری بہن کے ساتھ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ وہ اتنی آزمائش میں نہ ڈالے. کسی کو بھی ایسی آزمائش میں نہ ڈالے. بہت مشکل کام. میں جتنا بھی بول دوں کم میں ہو ہی نہیں سکتا. میرے بولنے سے فرق ہوئی. لیکن میری جو درخواست ہے، میں نے آپ سے وعدہ کیا، زلفی صاحب نے کیا، قاسم صاحب نے کیا، پورے دنیا دیکھا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ خان صاحب یہاں آئیں گے. لیکن میں آپ سے پھر گزارش کر رہا ہوں، ان لاشوں کے اوپر یہ شرط نہ رکھیں. بس
ये मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ। درخواست کدام شمال درخواست شما مورمو بسیش مورد دیگه جانمو ہم آپ کی بات سر آنکھوں پر، میں نے شروع میں بھی کہا ٹرسٹ کی میں نے جو بات کی تو آپ نے کہا خود شہداء کے لواحقین آئیں تو ان کی بات بھی آپ نے سن لی. اب اگر ہم یہ فیصلہ سنا دیں یہ بھی راضی نہیں ہے تو یہ واقعا ہمارے ٹرسٹ سر آنکھوں پر میرا گلا آپ کی خدمت میں حاضر ہے. لہذا میں آپ نے خود کہا کہ شہداء کے اگر لواحقین راضی ہو جائیں تو آپ خلاصہ ہم نے میں یہ آپ کے کہنے سے پہلے میں نے بہت کوشش کی ہے، آپ کے آنے سے پہلے میں نے بہت کوشش کی ہے. میں 3 دن میں نے کوشش کی ہے. السلام علیکم قوم عزیزان دلنواز دوستم از وایس خزاره و ساعت برای فعلا است 2 شب که از طرف سنترال گورنمنت اینجا نماینده شماده، یعنی وزیری نماینده دستراس کسی که عمران خان دستراس عمران خان است اون آمده اینجا و از مردم هم گزارش شما داره و درخواست کرده است که شما شهدا دفن کنین و وقتی که علما از ما و امو کمیتی که جوش شده بود که اونا دیماندای خود را پیش حکومت پیش کردن یا امو گپای را که اونا طالبات چی بوده که اونا را پیش کرده بود لیکن اونا قبول نشد. بازی نکست هم گفت که شاید شما کو گیم چلنده رئیسن که خود لواحقین خود شهدا کوی کردن قدسناک هم زدن که اگر اونا راضیش نمود دفن کنی، لیکن وقت که اونا را لواحقین شهدا هم کوی کردن اونا راضی نشدن و تبال دیسکشن جاری است تو خنیم چون که مو از گذشته 22 سال دفن کردیم من شیرین شدن دیگه کوشش می است که این فتح وقتی که مو خود عمران خان هم دا وعده نکده و بلیز کاروائی نشدمو بلکہ ان کے شہداء اس وقت اپنے پہلے امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ہیں اور ان کے شہداء اپنے مولا اور اپنے آقا کے ساتھ ہمارے اس دھرنے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمارے منتظر ہیں کہ ہم ان کے پاک اجساد کے ساتھ کس طرح معاملہ کریں گے. اگر خدا نخواستہ ہم نے ان کے پاک اجساد کے ساتھ ان کے پاک خون کے ساتھ کوئی غلط معاملہ کیا تو نہ ہمیں اپنے مولا کو منہ دکھانے کے لائق رہیں گے ہم اور نہ یہ شہداء کے لواحقین اپنے مولا کو منہ دکھانے کے لائق رہیں گے. یہ باتیں یہ ہم سے کر رہے ہیں، ہم عالم ہیں لیکن یہ باتیں ہم سے یہ کہہ رہے ہیں. لہٰذا آپ ہمیں اتنا پریشرائز نہ کرے خدا را. 3 دن سے ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، 3 دن سے ہی ان کا یہی ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہم اپنے شہداء اور اپنے عزیزوں کو نہیں دفنائیں گے، اس لیے کہ ہم نے انہیں قیامت کے دن اپنا منہ دکھانا ہے انہیں. لہٰذا شہداء کے لواحقین نے آپ سے بہت واضح طریقے سے میرے خیال سے کہہ دیا. ہماری جو مائیں تھی، آپ ہمارے کہنے پر آپ یقین نہیں کر رہے تھے، شاید آپ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو فورس کر رہے ہیں. نہیں، بالکل ہم نے فورس نہیں کیا ان کو، بلکہ انہوں نے ہمیں فورس کیا ہے. ہم پہلے دن آئے تھے، یہاں زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، ہم علماء یہاں نیچے زمین پر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جوانوں نے اور لواحقین شہداء نے انہی لوگوں نے ہی ہمیں یہاں اسٹیج پر بلایا ہے کہ آپ ہماری طرف سے بات کریں. جیسے کہ ہمارے بھائی علامہ علی حسنین صاحب نے کہا کہ ہم اگر خدا نخواستہ ان کے اجساد کے ساتھ غلط معاملہ کریں تو ان کا جو ٹرسٹ ہے، نہ صرف ان کا بلکہ ان ہزاروں جوانوں کا، ہم ان کے ساتھ آئندہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. زلفی صاحب آپ نہیں گزارنا چاہتے، یہ ہمیں اپنے محلے میں اب اس کے بعد ہم پر ٹرسٹ نہیں کریں گے. لہٰذا ہم ان کے سامنے بیٹھے، اسی وجہ سے ہم کسی بند کمرے میں ہم نے کبھی مذاکرہ نہیں کیا ہے. جو بھی ہو رہا ہے پہلے دن سے اسی سٹیج پر ہو رہا ہے، سب کے سامنے ہو رہا ہے. لہٰذا خدا را ہمیں اس سے زیادہ پریشرائز نہ کریں، شہداء کے لواحقین کو اس سے زیادہ پریشرائز نہ کریں، ان کے مطالبے کو مانیں انشاءاللہ. اور پہلے رکھی جائے.
خاندان جو جن کے ہے، جو ان کے والی وارث ہیں، ان کا حقوق پہلے ہے پبلک سے، پبلک ان سے پہلے نہیں ہے. ہم لواحقین تمام شہداء ہم بزرگان کو اکلانا جی تشریف بائرہ انام گمو میں خواہی ڈائریکٹلی کدزناک گب بھیج دیں بلے سٹیج لواحقین شہداء مہربانی کدا تشریف بائرہ اینا خیال ہونا کہ مو درو از طرف اسقوت درو گفتہ رہی استے و ای گوارا از پیش اسقوت ہوں گی، لہذا لواحقین شہداء بایا ان کے آنے تک میں ایک بات کہہ دوں. جس کل جب شیخ رشید صاحب آئے تھے تو ایک خاتون ہیں، ان کا بیٹا بھی شہید ہوا ہے، ان کے 4 بھائی بھی شہید ہوئے. وہ مصر تھے کہ میں یہاں پر آنا چاہتی ہوں، اسٹیج پر بات کرنا. تو جب ہم نے ان کی فیملی سے کہ جو شوہر یہاں پہ بیٹھے تھے وہ گئے، ان سے ہم نے پوچھا کہ کس لیے مصر ہیں آپ کے. مہربانی کر یک دفعہ اگر چپ بشنین مہربانی کر جوانا. تو جب ان کے شوہر گئے، بھائی یہ ان کے شوہر بھائی نہیں لواحقین شہداء ابھی ان کی بات کر رہا ہوں. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی وائف کس لیے اتنی مصر ہیں کہ یہاں پر آ کر بات کریں، تو انہوں نے کہا صرف ان کا ایک مطالبہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب خود یہاں پر تشریف لائیں. صرف ان کا ایک مطالبہ ہے. اس وقت تک میں اپنے اس بیٹے کو نہیں دفناؤں گی، اس وقت تک اپنے بھائیوں کو نہیں دفناؤں گی جب تک پرائم منسٹر صاحب خود نہیں آتے. ابھی یہ ان کی فیملی سے 5 شہداء ہیں. تو پہلے تو عبدالحمید بھائی اور محمد علی بھائی، پہلے تو ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کوئی بھی، جس چیز سے خاص طور پہ ہماری بہن گزر رہی ہیں. مطلب بچپنے سے ہم مجالس سنتے آئے ہیں، تو جو تصویریں دیکھی تھیں تو ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. تو پہلے تو آپ ہماری طرف سے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ہم ان کا پرسہ دینا چاہتے ہیں. دوسرا یہ کہ ایک گزارش یہ ہے، آپ نے شاید گفتگو سنی لی ہوگی تھوڑی دیر پہلے، ہم گزارش یہ کر رہے ہیں، پہلے تو ہم وعدہ یہ کر رہے ہیں آپ سے، اور سب دنیا ٹی وی دیکھ رہی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر جیسے پہلے آ کے سب سے ملے تھے، دوبارہ آ کے سب سے ملے. آپ سے بھی ملیں گے، بابی سے بھی ملیں گے، آپ سے بھی ملیں گے، جس سے بھی ساروں سے. وہ پرائم منسٹر پہلے آ کے، زلفی صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، یہاں پہلے آ کے مل کے تھے. جو 1.5 سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، ہم مشہد جا رہے تھے، تہران جا رہے تھے، تو مل کے گئے تھے. پھر آ کے ملیں گے. میری صرف عاجزانہ گزارش ہے، اور آپ سے، بلکہ ہم تو ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہے ہیں کہ یہ جو شہید ہوئے لوگ، ان کو دفنا دیں، ان کی لاشوں کو ایسے نہ رکھیں. یہ
میری بات سن لیں, اس کے بعد آپ کی مرضی ہے. میں صرف آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں باجی کہ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں, جو خان صاحب یہاں ضرور آئیں گے, آپ سب سے ملیں گے آ کے, اور جیسے وہ میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, پہلے بھی آ کے مل کے گئے. وزیر اعظم بننے کے بعد بھی جب 1-1.5 سال پہلے ہوا تھا, وہ آ کے گئے, سب سے ملے تھے, وہ دوبارہ آ کے ملیں گے. لیکن یہ 2 گزارشات ہیں. ایک یہ کہ جو جن لوگوں پہ ظلم ہوا ہے, شہید ہو گئے, ان کی لاشوں کو میری درخواست ہے کہ دفنا دیں. میں بس آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں اس کی, ان کو دفنا دیں. یہاں عالم دین بھی بیٹھے ہیں, اور 3 دن ہو گئے. دوسری بات کہ میں وہ ڈیمانڈ میں اس میں پڑھتا ہی نہیں. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان, پہلے ہم بھی یہ باتیں سن کے کہتے تھے, لیکن اب حکومت میں رہ کے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک گھنونی سازش ہے. کچھ دن پہلے آرمی والے شہید کیے گئے, 6-8 مہینے پہلے کوئی نیوی والوں کو اتار کے یہیں پہ پسنی کے پاس کدھر گوادر سے پہلے آگے کئی راستے میں ہوا تھا. قاسم, کچھ نیوی والے سولجر سے ینگ, ان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا, وہ خود قصور تھا کہ وہ گھر آ رہے تھے یا کام پہ جا رہے تھے بس سے نکال کے. تو یہ ایک بڑی گھنونی سازش پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے. انشاءاللہ یہ ملک کو سازش سے کو شکست بھی دے گا, جیت کے آگے بھی بڑھے گا, اور الحمدللہ بڑھ بھی رہا ہے. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے, جیسے کہ APS کے بچوں کا, میں نے آپ سے پہلے کہا کہ وہ اسکول پڑھنے گئے تھے, جنگ لڑنے تو نہیں گئے تھے, لیکن ان کی شہادت سے ملک میں بہت بڑی تبدیلی آئی, اور ساری دہشت گرد تنظیموں کے اوپر ڈائریکٹ صفایا ان کا ہونا شروع ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کے لوگ شہید ہوئے ہیں, ان کا نام, یہ بھی ان کا بھی خون رائے گا نہیں جائے گا, اور یہ بھی ایک کافی معلومات ہو گئی ہیں, اور انشاءاللہ یہ بہت جلد پکڑے جائیں گے. اگر عمران خان صاحب, پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں بھیجا ہے تو یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ انشاءاللہ وہ آئیں گے, لیکن یہ نہ کریں کہ اس سے اس کو آپ نے کہا کنڈیشن نہیں ہے, لیکن کنڈیشن کی لگ رہی ہے نا کہ وہ آئیں گے تو دفنائیں گے, اس کو کنڈیشن ہی کہتے ہیں. تو میری درخواست ہے کہ شرط نہ رکھیں کہ وہ آئیں گے تو ان کو پلیز دفنا دیں. یہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے جو اس وقت جذبات ہیں وہ ہم تو تصور نہیں کر سکتے, لیکن آپ سے صرف ہم گزارش کر سکتے ہیں, بھیک مانگ سکتے ہیں اس ملک کی خاطر کہ وہ شہید ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے گا. بے گناہ لوگ مارے گئے, لیکن ان کی لاشوں کے ساتھ یہ نہ کریں. السلام علیکم. سر آپ آئے, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ آپ کا بڑا پن ہے جو اتنا حوصلہ افزائی کرتے ہیں. سر یہ میرے گھر سے صرف 5 شہید جائے گا, ٹھیک ہے, ایک بندہ چلا جائے بہت بڑا برداشت نہیں ہوتا, 5 بڑا مشکل ہے. میرا اپنا چھوٹا بیٹا ہے 20-21 سال, باقی ہمارے چاچا قصور چاچا ان کے بیٹا صرف ایک ہی ہے, باقی ان کی 3 بانجے ہیں. وہ اکیلا ہے, کمر سے کمزور ہے, 4 بیٹیاں اس کا بچے. آپ اس طرح کہہ رہے کہ آپ کہ ان کو دفن کر دو. یہ صرف میرے نہیں, یہ سب کے. چلو میں نے دفن کر دیا, کل پھر یہ ہوگا, پرسوں یہ پھر ہوگا. آپ لوگ اپنے طرف سے کوشش کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے سر. ان کو میں کیا جواب دوں؟ یہ صرف میرا بیٹا نہیں, یہ ہماری ساری قوم کے بیٹے ہیں, ہماری قوم کے بیٹے ہیں. جب سر آپ آئے, اس لیے تو میں نے آپ کو بولا یہ آپ کا بڑپن ہے جو آپ آئے یہاں پہ حوصلہ افزائی کے لیے. اس کے لیے ہم بڑا مشکور ہے آپ سے. سر یہ کہ اگر یہ کرنا چاہتے تھے ہم وہاں سے اٹھا کے سیدھا قبرستان لے جاتے تھے. اس وجہ سے ادھر ہم اٹھا کے لائے. 3 دن میں میں خود یہاں پہ بیٹھا ہوں رات دن. باقی ہماری جو بڑے ہیں ان پہ جو ڈیمانڈ ہے وہ ہم لوگ کی مرضی سے, ان کی مرضی سے نہیں ہے, ٹھیک ہے سر. ان کو ہم لوگ نے پیش کیے, ہم لوگ سیٹ پہ بیٹھے, آپ لوگ ان کے ساتھ بات کریں. اب اس میں ہمارا قصور کیا ہے سر؟
جب تک عمران خان صاحب ہمارے صدر ہیں وہ یہاں پہ آ کے نہیں آئیں گے، ہم کے بیٹے ہیں، یہ ہمارے نہیں، ہمارے پورے قوم کے آواز ہے. باقی نظر چاہتے ہیں. تو آپ سے کہا ہے کہ خان صاحب آئیں گے اور ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. یہ کر سکتے آپ بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے آپ کی مرضی. بن کے تمہیں آئے گھر والا بن کے ارے گھر والے سو رہے تھے. یہ خارج سے آئے آج پہنچے. یہ کبھی بھی اذیت نہیں ہوئیں گے شہید، ان کی روح ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے، یہ پورے قوم کے ساتھ ہے. ان کو دیکھ کے ان کی روح ہر شام کو امام علیہ السلام کے ساتھ. امریکہ پہ جو بیٹھے انہیں کے حوصلے سے ہم لوگ یہی مانگتے کہ عمران خان صاحب آ جائیں، ہم لوگ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے سامنے رکھ دیں گے. وہ ہم لوگ یہ مطمئن بھی ہے ان سے کہ وہ ہماری کوئی بات نہیں ٹالیں گے. جی سر. جی منوانی نہیں، kindly give them my. میں مانتا ہوں سر کہ وہ آئیں گے، آج نہیں کل آئیں گے، ہفتے بعد آئیں گے. ہم لوگ یہی پر ابھی نہیں، ہفتے کے بعد. پہلے دن سے نہیں، وہ تو شرعی مسئلے میں جب تک وہ رسا راضی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، شرعی اشکال نہیں ہے. البتہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بہت کوشش کی، ان سے بات کی ہے. ابھی ان کی وائف کا میں نے واقعہ سنا ہے، تو وہ مصر ہیں کہ جب تک بیٹا ہے، بیٹے کی نسبت انسان کس قدر ہر دن اسپتال لے جاتے ہیں، اپنی وائف کو لاتے ہیں. ان کی طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، لیکن ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جب تک عمران خان صاحب نہیں آئیں گے میں اپنے اس لخت جگر کو نہیں دفناؤں. یہ آپ ہماری بات پر ٹرسٹ کریں کہ ہم نے کوشش کی ہے، ان سے بات کی ہے، ہم نے علامہ پہنا ہوا ہے، وہ تو اپنی طرف سے ہم نے کوشش کی ہے، لیکن یہ مصر ہیں کہ جب تک نہیں آئیں گے وہ ہم نہیں دفنائیں گے. ابھی آپ نے خود سنا ہے ان سے. نہیں ہم کرنا ہوا ہے. سیدی صاحب، بخاری صاحب، سوری صاحب، آپ آئے یہاں پہ. آپ نے خود کہا کہ ہم پہلے بھی یہاں پہ آئے ہیں، آپ نے کہا پیش رفت بھی ہوئی ہے، تو بتائے قاتل کون ہے اور کتنی پیش رفت ہوئی ہے. آپ نام کیوں نہیں لیتے ہیں؟ صبر کے واقعاً نہیں، میں سارے سوال کر کے ایک ہی لائن میں جو ہے میں نہیں آپ لیں گے. جب آپ ملک چلا رہے تو وہ بھی ضروری آپ کے لیے. دیکھیں 22 سالوں سے، اس سے پہلے بھی تقریباً یعنی جتنے بھی ہمارے جو بھی ہم نے شیخ لے کے جو بھی ہمارے مطالبات تھے تقریباً کسی پہ عمل نہیں ہوا ہے.
یعنی آئے ہیں بڑے بڑے، خود آرمی چیف صاحب بھی آئے تھے یہاں پہ، راجہ پرویز اشرف صاحب بھی آئے تھے یہاں پہ، یعنی باتیں بڑی بڑی ہو گئی تھی واقعا، لیکن آج تک کسی پہ عمل درآمد نہیں ہوا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں یہاں جو ہزارہ قوم ہے اور شیعہ قوم ہے یہاں، یعنی ایک دوہری شہری کے حیثیت سے ہمارے ساتھ جو ہے برتاؤ کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک طرف یہ قتل و غارت، بربریت، 2-2.5 ہزار سے زیادہ جو ہے شہداء ہمارے ہیں اور کتنے زخمی ہیں، اور دوسری بات جو ہے مسنگ پرسنز، ہمارے تقریباً 33 لڑکے جو ہے گرفتار ہیں۔ اب ان کے جرم کیا ہے نہیں معلوم، انہیں عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اور اسی طرح جو ہے ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پہ ہوتا ہے، تو اس واقعے کے لیے یعنی آپ کی پوری جو مشینری ہے یہاں پہ وہ الرٹ ہو جاتے ہیں اور گھروں میں چھاپے مار مار کے کوئی شروع میں 300-400 افراد کو گرفتار کرتے ایک قتل کے لیے، اور بعد میں جو ہے وہ 60 افراد کو گرفتار کرتے ہیں، 9 بے گناہ ابھی بھی گرفتار ہیں۔ پھر اسی طرح ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی میں خود جو ہے اسی پاکستان میں جو ہے کالج میں پڑھاتا بھی ہوں اور پی ایچ ڈی بھی میں نے اپنے کی ہے، پھر بھی جب بھی میں کہیں ہم لوگ جب بھی مثلا ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، ہم جب بھی پاسپورٹ آفس وغیرہ جاتے ہیں تو سب سے زیادہ تنگ ہزارہ قوم کو کرتے ہیں۔ آپ پھر کہتے ہیں کہ آپ ہماری بات مان لیں، واقعاً یہ یہاں کے روایات ہیں کہ ہم اپنے مہمانوں کے احترام کرتے ہیں، اور احترام کے ساتھ یہ ہمارے جتنے بھی جوان ہیں سارے غصے میں ہیں، لیکن احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہ احترام جانتے ہیں اپنے بزرگوں کے، اپنے قدردانوں کے، یہ احترام جانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک واقعیت یہ ہے کہ پورے پاکستان ایف سی کے ہاتھ میں ہیں، پورے بلوچستان جو ہیں۔ اگر میں آپ کے لیے بلوچستان کی تعریف کروں، اگر کوئی ایک لائن مجھ سے پوچھے کہ بلوچستان کی آپ تعریف کرو، سر آپ کوئٹہ کے ہیں۔ بلوچستان یعنی ایک عظیم قبرستان کا نام ہے، جہاں پہ چپے چپے پہ ہر جگہ جو ہے بے گناہوں کا لہو یہاں پہ بہایا جاتا ہے، اور قاتل کون ہے نامعلوم ہے۔ چادر محفوظ نہیں ہے، چار دیواری محفوظ نہیں ہے، جس کو چاہے جب بھی چاہے جہاں سے بھی چاہے اٹھا لیتے ہیں، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو پھر ہم لوگ کس سے پوچھے؟ اگر آپ سے سوال نہیں کریں، عمران خان صاحب سے، ابھی جو عمران خان صاحب کو بلایا ہے اسی وجہ سے کہ یہی ایک سوال کرے کہ لاقل آپ تو پرائم منسٹر ہے، آپ کو تو پتا ہوگا کہ قاتل کون ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں یہاں پہ سازشیں ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، یہاں پہ مختلف وار ہو سکتے ہیں، اسرائیل ہے، انڈیا ہے، جو بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہماری ریاست ہے، جو ہماری حکومت ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ آیا یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ ان سارے چالوں کو سمجھے اور اس کے ساتھ جا کے اپنے لاشوں کے ساتھ دفاع کرے، یا نہیں؟ یا یعنی ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بھی ہمدردی ہوں، ہمدردی اس طرح ہو کہ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ پیش رفت ہوئی ہے، گرفتاری کریں گے، یا مثلا جو بھی ہوں، مجھے واقعا بتائے کہ کتنوں کو آج تک پھانسی دیا ہے، کتنوں کو آج تک جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا ہے۔ اگر پہنچایا ہے تو آج آ کر ہمیں بتا دیں کہ آپ کے کوئٹہ میں علمدار روڈ پہ جو دھماکہ ہوا تھا، جب آپ 100 لاشوں کے ساتھ علمدار روڈ پہ بیٹھے تھے، 100 کے بدلے میں ہم نے 500 افراد کو گرفتار کیا، ان کے سہولت کاروں کو گرفتار کیا، کالی بھیڑیوں کو جو ہیں یعنی اداروں سے نکال کے ہم نے گرفتار کر دیا اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا۔ یہی سارے درد ہیں واقعا جس کی کوئی مداوا نہیں ہے۔ آرمی چیف آتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ آج کے بعد جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، کچھ ہو گیا آپ مجھے بتا دیں۔ تو آرمی صاحب تو ہم کیسے بتا دیں جہاں پہ -10 جو ہے یہاں پہ ڈگری جو ہے سردی میں ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، اس سے زیادہ کیا بتا دیں؟